الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو اور عزیزو، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری کچھ باتیں جو میرے ذہن میں اس وقت رہ گئی ہیں یا آ گئی ہیں، ان کے حوالے سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے تاکہ پہلے مضمون اچھی طرح سمجھا دوں اور ان کے فکروں کو آپ انجوائے کر سکیں اور اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو سکے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی، نہیں تو معلوم ہو جانی چاہیے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے وہ گناہ جو ان کا صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس میں کسی بندے کا حق مجروح نہیں ہوتا. جس طرح نماز کو چھوڑ دے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حق مارا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر کے اس کی قضا دے لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور یقیناً سچی توبہ کو قبول فرماتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں بندوں کا حق بھی تلف ہوتا ہے، جس طرح چوری. کہ آپ اگر چوری کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بھی سزا ملے گی اور اس بندے کا حق بھی روز قیامت دلایا جائے گا. تو اس صورت میں وہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی بھی لازم ہوتی ہے، اور وہ آپ کو چوری اسے واپس کرنا ہوگی یا اس کو خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ وہ معاف کر دے کہ میں نہیں لیتا، میں معاف کر دی. تو اسی طریقے سے اور بھی بعض گناہ ہیں. مثلا یہ غیبت بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا، بلکہ جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے اور مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے. کیونکہ آپ نے ایک تو اللہ کی نافرمانی کی اور دوسرا اس بندے کے عزت و آبرو کو تار تار کیا، غائبانہ اس کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر آبرو کو، اس کی عزت کو آپ نے چاک کیا. تو اس لیے اس کے لیے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. اس کے لیے البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندے نے غیبت کی ہوتی ہے اور وہ بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے کیا کیا کہا، کہ اس سے وہ دہرائے گا اور دوبارہ اگر نہیں بھی دل اس کا دکھی تھا، اس کو نہیں بھی پتا تو اب دکھی ہو جائے گا. اس لیے اس کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مجموعی طور پر کہے کہ میرے بھائی، غائبانہ بعض اوقات اونچی نیچی بات ہو جاتی ہے، کوئی غلط سلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی مجھ سے تیرے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا تو میرے بھائی ہو. تو اس طریقے سے جب وہ مجموعی طور پر بات کہے گا اور وہ کہے گا میں نے معاف کیا، کوئی لڑا بولا معاف کیا یا کوئی اونچ نیچ ہوئی تو معاف کی، تو معاف وہ ہو جائے گا اور اس کے بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں رہے گی. تو یہ ایک طریقہ آسان ہے. بہرحال غیبت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت بڑا گناہ ہے کہ اس میں حق عباد بھی تلف ہوتا ہے اور حق الہی بھی تلف ہوتا ہے. اس لیے یہ گناہوں کے بابنے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ کس قسم کا گناہ ہے. باقی یہ بات تو آپ کو پہلے معلوم ہی ہے کہ غیبت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ ایک سچی بات کسی کے خلاف کہیں. مثلا ایک بندہ چور ہے اور آپ غائبانہ اس کو چور کہیں تو صرف سے غیبت نہیں ہے، یہ بھی غیبت ہے. اور اگر اس میں نہ بات ہو
تو بھی اس کے بارے میں آپ کہیں کہ مثلا وہ چور نہیں ہے اور آپ کہیں یہ چور ہے یا چور لگتا ہے غائبانہ نہ کہیں تو بھی غیبت ہے. گلا دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. البتہ اگر وہ نہیں اس میں ہے تو پھر وہ ڈبل غیبت ہو جائے گی، یعنی بہتان بن جائے گا. نہیں سمجھے؟ وہ چور نہیں اور آپ اس کو چور کہتے ہیں غائبانہ، وہ زانی نہیں آپ اس کو زانی کہتے ہیں، وہ شرابی نہیں آپ اس کو شرابی کہتے ہیں، تو پھر وہ بہتان بن جائے گا. یعنی وہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی تو اگر ثابت نہ کر سکے تو حد لگتی ہے. جس طرح لوگ کہنے لگتے ہیں جی فلانا جو ہے جی وہ زانی آدمی ہے جی فلاں، حالانکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، صرف لوگ کہتے ہیں. تو لوگوں کے کہنے پر گناہ ثابت نہیں ہوتا، صرف لوگ ایسے زبانی پراپے گنڈے پر. تو اس لیے ایسی غیبت سے تو اور زیادہ پرہیز کرنا چاہیے جس میں ثبوت ہی کو نہ ہو، ایسے سنی سنائی بات ہو، افواہیں ہوں. اور اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اس میں واقعتاً ہے اور آپ بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی شکوہ اور شکایت اور گناہ اور غیبت ہے. اس صورت میں بہتان تو نہیں ہوگا، اگر ہوگی گناہ ہے تو پھر تو بہتان ہوگا، اگر نہیں ہے تو صرف غیبت ہوگی. لیکن غیبت بھی بہرحال کبیرہ گناہ ہے. اب ایسی صورت میں اگر آپ کہیں جی کہ کسی کے اندر اگر گناہ ہے تو اب ہم کس طرح اس کو روکیں، تو اس کا روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آسان طریقہ جو مخلصانہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں ادب کے ساتھ تواضع کے ساتھ کہیں کہ بھائی میں نے یہ اس طرح کی باتیں سنی ہیں یا پھیلی ہوئی ہیں آپ کے بارے میں، تو اگر خدا نہ خواستہ آپ میں ایسی بات ہے تو آپ سچی توبہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے. امید ہے کہ اس طرح وہ سمجھ جائے گا. یا اگر آپ دباؤ سے کہہ سکتے ہیں تو دباؤ سے بھی کہہ سکتے ہیں، محبت سے کہیں تو محبت سے بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہے اصلاح کا طریقہ. لیکن اگر آپ اس کو بھرے بندوں میں ایک بات کہیں کھڑے ہو کر میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب پھر بھی آپ اس کی عزت کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں بات نہیں بھی تو پھیل جائے. تو یہ حق نہیں، یہ ٹھٹائی ہے، یعنی اور زیادہ زیادتی اور زیادہ فساد کو بڑھانے والی بات ہے. یعنی مسلمانوں کے درمیان فساد کو فتنے کو بڑھانا اچھا نہیں ہے، ختم کرنا چاہیے. تو ختم کرنے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ بربلا کہیں. ہاں البتہ ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے اور وہ برداشت یا تو کرے گا ہی نہیں آپ اس کو سمجھائیں تو، یا یہ ہے کہ آپ کی ہمت ہی نہیں کہ اس کو تنہائی میں سمجھائیں اور وہ تنہائی میں آپ کو موقع دے بات کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ حسینی دے رکھا ہو کہ آپ شہید ہونے سے بھی نہ کتراتے ہو، اور ایسا بہت کام ہے کہ آپ شہید ہونے سے بھی نہ کتراتے ہوں، تو پھر آپ کھلم کھلا بھی برسر میدان نکلیں تو پھر بہت بڑی عظمت ہے نا. وہ جو کہا گیا کہ سب سے بڑا جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، وہ بھی سامنے سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا، تو وہ تو پھر بہت بڑا جہاد ہے نا. اس کی بات نہیں میں کر رہا. عام حالات میں جب مسلمانوں کے بارے میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کی آبرو کو تار تار کیا جائے. سمجھانا مقصد نہیں ہوتا. اگر سمجھانا مقصد ہو، اصلاح مقصد ہو، تو پھر بندہ اس کو علیحدہ سمجھائے تو وہ جلدی سمجھ جائے گا، یا پھر اپنی صفائی پیش کر دے گا. پھر بھی اگر آپ کوئی کبھی کبھار کوئی گناہ ہے تو اگر آپ اس کو چھپائیں، دیکھ بھی لیا ہے آپ نے واقعتاً، تو یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ کسی گناہ گار کا گناہ دیکھیں تو اس کو آگے بیان کیا کریں، یہ کہیں بھی نہیں آیا. البتہ یہ ضرور فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کا عیب دیکھ کر اس کو چھپائے، پردہ ڈالے اور آگے لوگوں کو بیان نہ کرے بلکہ اس کو علیحدگی میں سمجھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے روز قیامت اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا. تو یہ میں نے کچھ لاحہ عمل بتایا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. قرآن کریم نے غیبت کی بہت بڑی مذمت کی ہے. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اس سے تو تم کراہت کرو گے.
واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے، اور توبہ کر لو اس بات سے۔ یہ ہوا غیبت کا کچھ بیان۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اگر وہ اس سے معافی نہ لے گا، اس غیبت کو معاف نہ کروائے گا، تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اس جس کی غیبت کی گئی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، اور اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اس دن اس کی نیکیاں جو بڑی، جہاں ایک ایک دن ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر ایک کو جان پر بنی ہوگی، اس دن اس کی نیکیاں جتنی اللہ تعالیٰ چاہے، جتنی بڑی اس نے غیبت کی ہوگی، اس کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اس لیے غیبت سے ہر قیمت میں بچنے کی بڑی کوشش ہے، کرنی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر ہے، یہ ہم میں اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، اور سود تو اب خیر نہیں رہا، ورنہ سود بھی کسی زمانے میں بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور غیبت کو تو ہر دور میں ہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ بس یہ حلوہ ہے، اور کمبخت ہے بھی میٹھا اتنا کہ وہ حلوے سے بھی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ نہیں، غیبت کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے، دوسرے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبت برائی کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے، بلکہ وہ بندہ کہتا ہے آ یار بیٹھ کو گپ شپ کریں، تو گپ شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤ سارے شہر والوں کی عزت کو اچھالیں، پھر جو ان کی زبان پر چڑھتا آتا ہے اس کے لیے زبان چھری کی طرح چلتی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تو نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ شاید پیچھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً کسی نے گلہ کیا، کسی نے کہا فلانا شخص جو آپ کو ایسا ایسا کہتا ہے، برے القابات سے یاد کرتا ہے، تو آپ نے اس کو حلوہ بنوا کر بھیجا تھا کہ یہ میں نے تمہیں حلوہ تحفے کے طور بھیجا ہے، کیونکہ میں نے سنا کہ تم اپنی نیکیاں مجھ کو دیتے رہتے ہو، تو یہ آپ کا بڑا احسان ہے، میں اس کا بدلہ چکا نہیں سکتا، تو میں نے یہ آپ کی مٹھائی بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنی نیکیاں بغیر میری ریکویسٹ کے مجھ کو دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایمان کی کیفیت۔ تو آج عبداللہ ابن مبارک کی جو آخری دو باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، جو مجھے پہلے غالباً نہیں ذہن میں آئی تھیں، وہ ایک تو یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو غیبت کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی کرے، کیونکہ سب سے زیادہ بندے کے محسن اس کے والدین ہیں، تو چاہیے کہ اگر نیکیاں جائیں بھی تو اپنے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں، کسی دوسرے کے کھاتے میں تو نہ جائیں۔ کہ اتنا بھلا بندہ جو ہے جب نیکیاں دینا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ حقدار ڈاکٹر امانت نہیں ہے یا ڈاکٹر قاسم کے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیاں اپنے ماں باپ کو دیں، ان کا بڑا حق ہے۔ اب دیکھو کیسی بات آپ نے سمجھائی، یعنی روکا ہے، بظاہر غیبت سے روکا ہے، لیکن کس طریقے سے روکا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہے تو یار پھر کم از کم ماں باپ کی تو کرو، تاکہ وہ نیکیاں تمہاری ابے امی کے کھاتے میں تو چلی جائیں، غیر تو نہ لے جائیں۔ تو دیکھو کیسی بات انہوں نے سمجھائی۔ اسی طریقے سے ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، اور یہ حدیث سے ملتا جلتا واقعہ، حدیث میں بھی ایسا واقعہ ہے، تو اسی طرح کا واقعہ آپ سے بھی پیش ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، کہنے لگا کہ حضور میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے مجھ کو معاف فرمائے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا گناہ کیا تاکہ اس کے مطابق زور سار دعا کروں؟ اس نے کہا جی بس مجھے شرم آتی ہے، ندامت آتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی چلو اس کی وضاحت نہ کرو، لیکن گناہ کی نوعیت تو بیان کر دو، یہ نہ بتاؤ کہ کس کا حق مارا، کیا کیا۔ اس نے کہا جی مجھ سے زنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا
دعا کرتے ہیں کوئی بات نہیں، تم بھی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ ویسے میں نے سمجھا تھا کہ شاید تم نے غیبت کی ہے، میں نے سمجھا تھا کہ تم نے غیبت کی ہے، اس وجہ سے میں ڈر گیا اور میں نے کہا کہ وہ تو پھر میری دعا سے معاف نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ چسکا لوں، مراد آپ کی یہ تھی کہ میں نے چسکا لینے کے لیے نہیں پوچھا کہ کیا گناہ کیا ہے مجھ کو بتاؤ، بلکہ میں نے اس لیے پوچھا کہ کہیں وہ ایسا غیبت نہ کی ہو، کیونکہ غیبت میری دعا سے معاف نہیں ہوگی، وہ غیبت تو پھر تم جس کی غیبت کی اس سے جا کر کہو گے تو معاف ہوگی۔ کیونکہ زنا اگر بالغ لڑکی سے کیا جائے اس کی مرضی سے، ہاں البتہ جبرن کیا جائے تو پھر اس میں پھر حق العباد تلف ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی مرضی سے کیا جائے تو ہے تو وہ بھی بلنڈر، وہ بھی بڑا گناہ ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن اس میں حق العباد تو تلف نہ ہوا کہ اس نے اپنی مرضی سے اور تم نے اپنی مرضی سے کیا تو بڑا گناہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جائز ہو گیا، بلکہ گناہ تو اسی طرح ہے، لیکن اس میں کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں کہ پھر لڑکی سے معافی مانگے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے کیا، جیسا وہ گناہ گار وہ ایسا وہ گناہ گار، دونوں کو سنگسار کیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے مارے جائیں گے 100۔ تو اس میں معافی مانگنی پڑتی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے سمجھا کہ تم نے غیبت کی ہے، تو پھر وہ میری دعا سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس سے جا کر معافی مانگنی پڑے گی۔ تو یہ دو باتیں ان کی غیبت کے سلسلے میں بڑی یاد رکھنے کی ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے تو کسی طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو اس موضوع سے پھیر دیں، اس کی توجہ ہٹا دیں۔ کل قاری صاحب اتفاق سے بیٹھے تھے تو ایک صاحب کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، تو میں نے اس کو بیٹھے تھے، میں نے اس کو بڑے طریقے سے سلجھا کر ادھر سے ہٹایا۔ میں نے کہا دیکھو یہ باتیں سنی سنائی ہیں نا، افواہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات افواہیں غلط بھی ہوتی ہیں نا۔ زناکاری کے لیے تو 4 بندے دیکھیں تو شریعت مانتی تھی، 4 بندے کا دیکھنا کتنا مشکل ہے، تو اس وجہ سے سنی سنائی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں فلاں نے کہا فلاں نے کہا، میں نے کہا دیکھو وہ کہتے ہیں اور وہ بھی اس کی ماں کے متعلق کہتے ہیں، تو ماں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اگر ماں ہو بھی تو ضروری تو نہیں نا کہ بیٹی بھی زانیہ ہو سکتا ہے بیٹی نہ ہو، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کئی مائیں خود بری ہوتی ہیں لیکن اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہ کہتی کہ ہم تو اس دال میں گر پڑی، اب ہماری بچی نہ گر پڑے۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو خود حقہ پیتے ہیں نا، بچوں کو حقہ نہیں پینے دیتے، کئی مرتبہ خود سگریٹ پیتے ہیں، بچوں کو سگریٹ نہیں پینے دیتے، خود وہ پاؤڈر پر یا کسی بیماری پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، افیم پر، لیکن اپنے بچوں کو نہیں لگنے دیتے۔ خود نہیں پڑھے ہوتے مگر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس مصیبت میں پڑ گئے، گندی عادت میں پڑ گئی، اب ہم سے چھوٹتی نہیں ہے، لیکن ہمارے بچے تو تباہ و برباد نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے اس کو طریقے سے سمجھایا۔ خیر وہ کسی طریقے کچھ نہ کچھ باز آ گیا، بہرحال کنسول کر کے اس کو بھیجا۔ اس طریقے سے یہ بڑی حکیمانہ طریقے سے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ پھر بھی نفس ہمارا ایسا ہی ہے کہ وہ پھر ہمیں بھی بعض اوقات لگا دیتا ہے۔ البتہ اصلاح کی نیت سے کی جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس طرح یہ میں نے اب کہہ دیا، اب اس میں ایک طرح کی وہ ایسی غیبت نہیں تھی، میں نے کہا دیکھو وہ زید سے بس یہ سال ثواب کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کو منہ پر بھی میں نے کئی مرتبہ کہتا ہوں، کھلم کھلا تقریروں میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی زید چھوڑو، بات ایک ہی ہے۔ اور میں خود کل ساتھے پر میں بیان کرتا ہوں کہ بھئی ایسے زید نہیں ہے کرنی چاہیے، یہ سال ثواب کے سب قائل ہیں، اور قرآن کریم پڑھنے سے بھی سال ثواب ہوتا ہے، کھانا سامنے لانے سے بھی جائز ہے، نہ لاؤ تب بھی جائز ہے۔ یہاں کل پرسوں میں ایک جگہ کہہ رہا تھا یہاں کی پڑوس میں کہ بھائی وہ کھانا تم یہاں نہ بھی لاؤ تو کوئی نہیں، اگر سامنے لانا ضروری ہو تو پھر جو دیگوں میں پڑا ہے وہ تو قبول نہیں ہوگا۔ خیر
وہ سمجھ گئے اور بعض نے اس کا صحیح جواب بھی دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہاں تو صرف اس لیے لا رہے ہیں نا کہ ذرا یہاں سامنے جو قریب بیٹھے ان کو یہاں جلدی جلدی کچھ دے دیں گے, ہوتے ہیں نا کوئی سیب وغیرہ. چلو خیر کوئی بات نہیں, آ بھی جائے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ضرور جلدی اٹھواؤ یہاں سے گلے پڑو کہ یہاں سے اٹھواؤ تو ہم جائز سمجھیں گے ورنہ جائز نہیں سمجھیں گے. اور آخری بات وہ جو کل بھی میں نے سنائی تھی وہ بھی سنا دوں دوبارہ ذرا مزید اچھے لفظوں کے ساتھ کہ ان کی بیٹیاں جو تھیں نا 3 تھیں, جب وہ فوت ہوئے تو اس سے پہلے ان کے گھر کا سب اثاثہ رائے خدا میں تقسیم ہو چکا تھا, گھر میں کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑا ہوتا, اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے ان کو اللہ کے سپرد کیا ہے, میں نے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے, اللہ کو اپنا وکیل بنا لے, اللہ کے سپرد کر دے اپنے آپ کو, تو اللہ اس کو کافی ہے. یہاں آپ نے ایک اور جملہ بھی بولا تھا, آپ نے فرمایا دیکھو عبداللہ کی نگرانی, آپ کا نام عبداللہ تھا نا, عبداللہ کی نگرانی سے اللہ کی نگرانی زیادہ اچھی ہے. یہ فکریں بڑے خوبصورت ہیں. عبداللہ کی نگرانی سے اللہ کی نگرانی بہتر ہے, لیکن ہم ایسے ہیں کہ عبداللہ کی نگرانی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی نگرانی سے. یہ ایمان کی پختگی کی علامت ہے. اور ہمارا سارا حال یہی, دیکھو ہم بندہ دیکھ کر عبداللہ دیکھ رہا ہو تو ہم برائی نہیں کرتے. عبداللہ کا معنی کیا؟ اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ عبداللہ نگرانی دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے اولیاء اللہ کا اور ہمارا. ہمارے نزدیک عبداللہ آگے اور اللہ پیچھے, ان کے نزدیک اللہ آگے ہے اور عبداللہ پیچھے. تو فرمایا جو اللہ کی نگرانی میں اس کو عبداللہ کی نگرانی کی کیا ضرورت ہے. تو اس طریقے سے آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اور وہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, جو اس دور کے بزرگ تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو حضرت سفیان ثوری سے پوچھا سنایا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی. فرمایا وہ عبداللہ ابن مبارک کا کیا بنا؟ وہ بھی تو اللہ کے حضور حاضر ہو چکے. فرمایا ان کی کیا پوچھتے, ان کو تو دن میں 2 مرتبہ اللہ کی حضوری نصیب ہوتی, اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو یہ ایسے بزرگ تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے. اور اتفاق سے میں نے کل کہا تھا کہ سفیان ثوری کا پتہ نہیں میں نے آپ کو ذکر سنایا کہ نہیں, کل سے انشاءاللہ سفیان ثوری کا ذکر, وہ آگے میں نے کتاب میں دیکھا کہ حضرت سفیان ثوری کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ بھی بہت ہی بڑے اللہ کے پیارے ہوئے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی کی ٹکر کے بزرگ ہیں, اور ان کا باقاعدہ مسلک ہے. اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضمناً بتاؤں گا قاری صاحب کے فائدے کے لیے کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس میں بھی ائمہ کرام کے پڑھنے کا مختلف رائے ہیں, مختلف اتفاق ہیں کہ کوئی کس طرح پڑھتے ہیں, کس طرح امام. تو ان کو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. پہلے ان کو تو معلوم کا بھی کچھ ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.